إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے لیکچر میں ہم جو ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اس کے تعلق سے دیکھیں گے، جو کہ بہت ہی بنیادی چیز ہے، بہت ہی بیسک ہے، لیکن اس کا تصور واضح ہونا، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہونا انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلے اس کی اہمیت آپ دیکھیں گے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کیا تھا. آیت ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیب کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو. اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ اس کلمے کے بارے میں کیا کہا؟ جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو. مطلب پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ مطلب مثال دی جا رہی ہے ایک زبردست پیڑ کی، ایک زبردست درخت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس درخت کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو، اس کی جڑ مضبوط ترین ہو اور شاخ آسمان تک بلند ہو، جسے وہ ہر وقت پھل ہی لاتا ہے اس کے رب کے حکم سے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثال سے سمجھا رہا ہے تاکہ سمجھ جائے. چھوٹی سی ایک دم آسان مثال، کھیتی کی مثال لی، مطلب درخت کی مثال لی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک ایسا درخت ہے جو بہت ہی پھلا پھولا ہے، اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہے، مطلب اس کی اونچائی بہت ہے، اور اس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں. اور صرف وہ ایسا درخت نہیں ہے کہ صرف مضبوط درخت ہے، بلکہ وہ پھل بھی لاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو اس کی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی وحدانیت کے لیے مثال لی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے کہ جو سچے دل سے اس پر اقرار کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے. اور اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک ایسا درخت جو بہت مضبوط ہو، یعنی جو کلمہ طیبہ پر قائم ہو جائے، مضبوطی سے اس کے اوپر جم جائے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایک مضبوط درخت اپنا لیا جس کی جڑیں زمین میں بہت نیچے تک گئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہے، اور وہ پھل بھی لے کر آتا ہے، مطلب وہ آپ کو اس کا بدلہ بھی دے گا. تو کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس طرح سے بیان کی. اور یہاں کلمہ طیبہ سے مراد ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا. لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا یہ اس درخت کی مثال ہے. اور پاکیزہ درخت سے مراد مومن ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ جم گیا ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہو گئی، اور آسمان میں شاخوں سے مراد نیک اعمال ہے، آسمان پر پہنچتے رہتے ہیں، اللہ کے یہاں قبول ہوتے رہتے ہیں، اجر اور درجات میں اضافہ ہوتے رہتا ہے.
مطلب یہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی کہ یہ ایک وہ مومن کی مثال ہے جس کے دل میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی خدا، نہیں کوئی گاڈ۔ مطلب سب سے پہلے جو کلمے کی شروعات ہے لا، لا کا مطلب ہے لا الہ، لا مطلب نہیں، الہ مطلب خدا، مطلب کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی جو ہے بھگوان یا ایشور جس کو لوگ کہتے ہیں، کوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب یہ کتنا اہم ہے، چلیے ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ آسمان اور زمین اور تمام مخلوق سے زیادہ وزنی وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایک بار کہ اے اللہ، کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا، کوئی ایسی دعا بتا جسے میں پڑھوں، جس سے میں تجھے یاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ تو سب پڑھتے ہیں، تیری پوری جتنی جو مخلوق ہے یہ سب پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اگر میرے سوا ساتوں آسمان اور ان کے سب رہنے والے اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، سب ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ مطلب پورے آسمان اور پورے زمین، مطلب پوری کائنات، مطلب پورا یونیورس، یہ ایک پلڑے میں اور لا الہ ایک پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی قیمت، اس کی قدر، اس کی اہمیت اتنی ہے جسے تم معمولی یا ایک عام کلمہ سمجھ رہے ہو، یہ تو سب پڑھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایکسپیکٹیشن کیا تھا کہ کوئی خاص بات بتائی جائے، تو اللہ کے نزدیک یہ اتنا خاص ہے، اسے نسائی نے اور مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے، جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے تو ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ بھاری ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے بارے میں اور جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ غور سے سنیے، اس لا الہ الا اللہ کو ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا وہ کون خوش نصیب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کون خوش نصیب شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے ریکمینڈ کریں گے جنت میں جانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خلوص نیت سے پورے اخلاص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ خلوص نیت سے مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی لائف میں شرک نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو یہ نہیں مانا کہ اس میں دینے کی یا لینے کی طاقت ہے۔ مطلب مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اچھائیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت کو دور کرنے والا بھی اچھا ہے اور اللہ ہے، اور جو انسان کے پاس نیکیاں اور جو نعمتیں آئیں اس کو چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ ایسا عقیدہ جو رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھے، لیکن اس سے گناہ بھی ہوئے تو اللہ معاف کر دے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ تو یہ ہے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب۔ چلیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کلمے کے اقرار کی فضیلت، جو واقعی میں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش الہی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کے اجر بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟
وہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، یعنی عرش وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ عرش کیا ہے؟ آیت الکرسی کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے اس میں وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ کرسی وہ جگہ ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس کو 4 فرشتے تھامے ہوئے ہیں، 4 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہو جائیں گی، 4 سے وہ 8 ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن تعداد کا ذکر کرتا ہے، 4 ہے کہ 8 ہے، یہ جہنم میں 12 جو فرشتے دیگر جو بیان کیے گئے ہیں، تو اس کی گنتی ایک آزمائش کے طور پر دی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام انجام دینے کے لیے کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتاتا ہے کہ اس نے کیسی کیسی مخلوق بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے نیچے کرسی ہے، اور یہ پورے آسمان، پوری کائنات کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو عرش وہ جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاتی طور پر، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے۔ جیسے سورہ اعراف پڑھیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، مستوی کا معنی ہمارے سوچ سے اوپر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، بس اتنا آپ یقین رکھیے۔ ذاتی طور پر، صفتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ درس چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، یہاں تک ایک پتہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو عرش وہ مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاتی طور پر ہے۔ لوگوں میں غلط عقیدہ یہ بھی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن عقیدے سے متعلق ہے۔ ایک عقیدہ عام ہے مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کلمہ اخلاص سے پڑھتے ہیں، لیکن ایک غلط عقیدہ ان کے اندر ہے، وہ ہے وحدت الوجود۔ وحدت الوجود مطلب کہ اللہ ذاتی طور پر ہر جگہ موجود ہے، مطلب اللہ ہوا میں، آسمان میں، دل میں، مسجد میں، خانہ کعبہ میں، پتھر میں، ہر جگہ اللہ ہے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے اسلام کو بگاڑا۔ وحدت الوجود وہ کہتے ہیں، تو اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثم استوى علی العرش، اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ ہاں اللہ صفت سے ہر جگہ موجود ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے سب سنتا ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے سب دیکھتا ہے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غیروں میں عقیدہ ہے کہ گاڈ یعنی ایشور لوگوں کے دکھ درد سمجھنے کے لیے زمین پہ آتا ہے۔ یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، یہ صوفیوں نے لایا ہے کہ اللہ انسانوں کے اندر آتا ہے۔ ایک اور ایک عقیدہ ہے حلول۔ حلول ایک عقیدہ ہے، محلول سے بنائے، مکس ہونا۔ کہ حلول کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں کے اندر آ کر سما جاتا ہے، تو یہ بھی عقیدہ شرک ہے۔ تو وحدت الوجود بھی شرک ہے اور حلول بھی شرک ہے۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ شیخ ارشد بشیر مدنی یہ ایک عالم ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا کہ ہم نے ایک بار سروے کیا کہ لوگوں کے عقیدے کیسے ہیں، تو انہوں نے ایک چٹھی پر بس سوال لکھا کہ اللہ کہاں پر ہے، اس کا جواب دو۔ اور کئی مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں وہ چٹس انہوں نے تقسیم کیے، کہا کہ جواب لکھو اور دے دو۔ پھر انہوں نے کئی جوابات میں سے ٹاپ 10 جو آنسرز تھے اس کو کلیکٹ کیا کہ زیادہ تر ٹاپ 10 آنسر کیا ہے۔ وہ ٹاپ 10 آنسرز کو جب جمع کیا گیا تو اس میں سے ایک میں بھی صحیح جواب نہیں تھا کہ اللہ کہاں ہے، مطلب اللہ عرش پر ہے، ایک بھی جواب نہیں تھا اس میں۔ کوئی بول رہا اللہ دل میں ہے، کوئی بول رہا ہے کہ اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہے،
کوئی بول رہا اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے، کوئی بول رہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. سب کے عقیدے الگ الگ، سب کے جواب الگ الگ. تو انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ کر. پھر انہوں نے درس اور تدریس کا جو ہے نظم شروع کیا، وہاں پر لوگوں تک کتابیں پہنچائی، بہت سارے ورک کیے انہوں نے بعد میں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 90% سے زیادہ جنتا کو پتہ ہی نہیں اللہ کہاں ہے، جو کہ بنیادی چیز ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ثم استوى علی العرش، 6 دن میں زمین آسمان بنانے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. اور اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے رات کے 1/3 یعنی آخری تیسرے حصے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ 7 آسمان کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا. تو یہ دلیل ہے نا اس حدیث کی کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن فجر سے پہلے وہ زمینی دنیا کی طرف جو ہے یعنی دنیا کے قریب پہلے آسمان پر آ کر ایک فرشتے کے ذریعے ندا لگواتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو اللہ عرش پر ہے، یہ آپ یاد رکھیے. تو جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو اس کی نیکیاں سیدھے عرش تک پہنچتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اعمال کی کمزوری کے باوجود جنت میں داخلے کا سبب ہے لا الہ الا اللہ. جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ شرک نہیں کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو بنیادی عقیدے کی تعلیمات دی اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ شخص کے گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل کی گہرائیوں سے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے بندے اور رسول تھے، جو کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو انشاءاللہ کبھی ہم اس کے اوپر بھی لیں گے پورا واقعہ ان کا کہ عیسائی لوگ ایسا عقیدہ کیوں رکھتے ہیں. لیکن جو عقیدہ رکھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ایک نشانی کے طور پر ان کو بھیجا گیا، اور وہ اللہ کی روح، اللہ کی حکم میں سے ایک حکم تھے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے. اللہ تعالیٰ اس گواہی دینے والے کو جنت میں داخل فرمائے گا چاہے اس کے عمل کیسے ہی ہو. ایسا مضبوط عقیدہ لے کر جو جائے گا اللہ کے پاس اور اس کے اعمال میں تھوڑی بہت کمزوری ہوگی، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دو. یہ مستدرک حاکم اور جو ہے صحیح مسلم کی شرائط کی بنیاد پر ترمذی میں بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے. چلیے، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے کو لازم ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے. کس بات کا خیال رکھے؟ سب سے پہلے اس کی حقیقت کو سمجھے. اب لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا علم حاصل کرے، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں نا. آج کل تو فلموں میں بھی ایکٹر بھی پڑھ رہے ہیں اس کو لا الہ الا اللہ ایکٹنگ کے دوران. ہاں، آج کل تو غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ کا عربی بھی جانتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی جانتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں. تو کیا ان کے پڑھ لینے سے وہ لوگ داخل ہو جائیں گے جنت میں؟ نہیں. تو اس کے تعلق سے سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے تو اچھی طریقے سے جان لے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کا پہلے علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. تو سب سے پہلی جو شرط ہے، کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کا. پڑھ تو سب رہے ہیں، لیکن کیا سب جنت میں جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کا علم آپ کو پہلے سب سے پہلے حاصل کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی سمجھ رکھتا تھا، غور سے سنیے،
کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی سمجھ رکھتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پڑھنے والا نہیں، جو لا الہ الا اللہ کی صحیح سمجھ رکھتا تھا۔ اب لا الہ الا اللہ کی صحیح سمجھ کیا ہے، چلیے اب وہ جانتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کلمے میں دو حصے ہیں، اس کلمے میں دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا لا الہ، نہیں کوئی معبود، there is no God، کوئی ایشور، خدا، بھگوان کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، یعنی نیگیشن ہے کہ کوئی خدا، کوئی گاڈ، ایشور کوئی نہیں ہے، جتنے بھی لوگ جن کو پوجتے اور عبادت کرتے ہیں۔ پھر کہا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی دلیل دی۔ تو اب یہاں پر الہ کا جو لفظ ہے، الہ، ایک بات اور غور کریے آپ لوگ، اللہ کو لوگ ترجمہ میں کرتے ہیں گاڈ، ایشور، خدا فارسی میں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ نام ہے، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو انگلش میں بھی اللہ کہا جائے گا، ہندی میں بھی، مراٹھی میں بھی، کسی بھی زبان میں۔ ہاں، اس سے پہلے جو لفظ ہے الہ، الہ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے گاڈ۔ الہ عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، تو الہ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے گاڈ، ایشور، خدا، یہ الہ کا ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، جس کو عبرانی زبان میں بھی الوہیم کہتے ہیں یہودی لوگ، ٹھیک ہے۔ تو لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ ہے۔ تو یہاں پر جب آپ نے، یعنی بندے نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو صرف زبان سے نہیں بولنا ہے بلکہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کوئی شخص پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں جگہ، فلاں در پہ میں جاؤں گا تو فلاں بابا میری مراد پوری کر دیں گے، تو اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھا۔ الہ کہتے ہیں خدا کو، اور خدا کون ہوتا ہے؟ معبود کون ہوتا ہے؟ خالق کون ہوتا ہے؟ کھلانے والا، پلانے والا، پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا، اولاد دینے والا۔ مطلب ایک انسان کے اس دنیا میں آنے سے مرنے تک اس کے تمام کام جو انجام ہوتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ اس کا الہ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا نام محمد رکھ لے، کوئی اپنا نام فاطمہ رکھ لے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے۔ وہ تبھی لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوگا جب وہ تمام اختیارات جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے سپرد نہ کر دے، کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، اور جو برائی آپ کو آئیں گی، پریشانی، وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کو ہٹانے والا بھی اللہ ہے۔ جو نعمتیں آپ کو ملیں گی وہ اللہ کی طرف سے، اگر وہ چھین جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر آپ سے چھینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ہر چیز ہے، ہر چیز کا دینے والا اور لینے والا اللہ ہے۔ یہ کلمے کا معنی، یہ اس کا علم ہے کہ آپ سمجھے کہ آپ نے جب کہا لا الہ، مطلب اب کسی کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، سب اختیارات اللہ کے ہیں۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، صرف زبان سے پڑھنے سے نہیں چلے گا۔ چلیے، اسی طرح تمام باطل معبودوں کا انکار کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ کر لے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا، تو روئے زمین کے برابر مغفرت لے کر تو میں تجھ سے ملوں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے حدیث کو، کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، الفاظ سیدھے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کی پہچان کیسی ہے؟ اس کی شروعات ایسے ہوتی ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے، یا تمہارے رب نے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول جب بھی ایسا کہتے ہیں سمجھ جانا یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کا حکم قرآن کے حکم کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ صرف کیا فرق ہے؟ قرآن کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی ہے، یہی فرق ہے،
ورنہ حکم کے لحاظ سے دونوں برابر ہوتے ہیں۔ چلیے، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے ابن آدم، مطلب اے انسان، تو نے اگر کوئی بھی شرک نہیں کیا میرے ساتھ، ذرہ برابر شرک نہیں کیا، اور اپنے ساتھ تو زمین بھر کے گناہ لے کر آیا، تب بھی میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ تو مجھ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ مغفرت لے کر میں تیری آؤں گا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو آپ سمجھیے، شرک سے بچنا کتنا اہم ہے اس کو آپ سمجھیے۔ چلیے، جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک اور بات، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے آپ کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے سے صرف وہ عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، پچھلی اور اگلی سب نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، آپ کا اکاؤنٹ زیرو ہو جاتا ہے، زیرو اکاؤنٹ۔ آپ دنیا میں کتنے ہی نیک کام کر کے آئے ہیں، آپ نے بڑے بڑے ہاسپٹلز کھولے، اسکولز کھولے، لوگوں کی مدد کی، غریبوں کو کھلایا، محتاجوں کی مدد کی، مریضوں کی مدد کی، دنیا بھر کے آپ نے سارے نیک کام کر کے آ گئے، لیکن یہ 4 گناہ اگر آپ سے ہوئے تو آپ کے نیکیوں کا اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ زیرو۔ وہاں پر ایک بھی نیکی نہیں رہیں گی آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے۔ وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، شرک۔ اگر آپ نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، شرک کیا ہے اس کے تعلق سے آپ پڑھیے کتابیں، انٹرنیٹ پر بہت چیزیں اویلیبل ہے۔ میں تو بچوں کو ہر بار بولتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو، کل آپ کا فائنل ایگزام ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، تو آج رات میں آپ شرک کے بارے میں پڑھیے۔ ایگزام فیل ہو گئے تو چلے گا، دوبارہ چانس ملے گا، لیکن اس رات مر گئے تو، اس دنیا سے چلے گئے تو، اور شرک کرتے کرتے اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ یہ ایکسکیوز بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ شرک ہے، یہ ایکسکیوز بھی نہیں چلے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ابھی ہم نے پڑھا نا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، سب سے پہلے جانو، علم رکھو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تو اس میں شرک کو معلوم کرنا سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ تو شرک نمبر 1، یہ آپ کے پچھلے اگلے پورے نیکیاں فنش کر دیتا ہے، زیرو اکاؤنٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کفر، کفر انکار، اللہ کا انکار کیا، کفر، یا اللہ کو مانا رسول کا انکار کیا، کفر ہے۔ اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، قرآن کا، تو بھی کفر۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کر دیا، کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایمانیات آپ کو سکھائی اللہ کے رسول کے ذریعے، تقدیر پر ایمان ہے نا، فرشتوں پر ایمان، غائب پر ایمان، ان میں سے آپ نے کسی کا انکار کیا زبانی طور پر، آپ نے کفر کیا، پچھلی اور اگلے سب نیکیاں ختم۔ نمبر 2، نمبر 3، ارتداد، مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا۔ ایک شخص مسلمان تھا، اسلام سے پھر گیا، اسلام چھوڑ دیا، مرتد کہتے ہیں اس کو، جس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے اگلے پچھلے پورے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اسلام سے ہٹ جاتا ہے، کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، تو اس کے پورے نیکیاں ختم، اکاؤنٹ زیرو۔ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ عقیدے والا منافق۔ منافق کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدے والا منافق اور دوسرا ہے عملی منافق، جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شخص منافق ہے جو وعدہ کرے توڑ دے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ منافق، یہ عملی منافق ہے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے اگر یہ کسی میں عادت ہو تو اسے چھوڑ دے، ایک بھی عادت ہو تو، ٹھیک ہے۔ ویسے ایک لیکچر ہے میرا جس میں نے لیا تھا کہ منافق کی 30 علامتیں، کبھی وقت ملے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس میں عملی منافق کی بھی مثالیں ہیں اور عقیدے والے منافق کی بھی مثالیں ہیں۔ تو عقیدے والا منافق جو ہوتا ہے یہ چوتھے نمبر پر ہے، اس کے بھی اگلے اور پچھلے تمام گناہ، معاف کیجیے، تمام نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اس کا اکاؤنٹ بھی زیرو۔ عقیدے کا منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل میں اس کو اسلام سے نفرت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، بس مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اس لیے مسلمان بن گیا۔ ہر بار آپ دیکھیں گے ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر بار کہتے ہیں یہ کیا نمازیں روزے رکھنے کا اس سے کوئی فائدہ ہوتا کیا؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔
یہ روزے ووزے کچھ نہیں رہتے، نماز کچھ نہیں ہے، صرف ایکسرسائز ہے، اور آخرت و آخرت کچھ نہیں ہے، یہ شیطان اور اللہ تعالیٰ کی چال ہے، نعوذ باللہ، کچھ بھی اپنے دل سے نئے عقیدے بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عقیدے والے منافق ہیں۔ تو ان کے تمام یہ چار یاد رکھیے آپ، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، مرتد ہونے والا، اور عقیدے والا منافق۔ چلیے، تو شرک سب سے پہلے اس سے بچنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس شخص نے شرک کیا، اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ چاہے گا اللہ تعالیٰ جو چیزیں معاف کر دے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، در حقیقت وہ گمراہی میں بہت آگے نکل گئے، مطلب گمراہی میں ایکسٹریم لمٹ ہے یہ شرک، جو بہت زیادہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ شرک سے کتنا بچنا چاہیے؟ چھوٹی سی مثال ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے پورا کہ شرک سے کیسے بچنا۔ مطلب درگاہوں پہ جانا، سجدے کرنا، قبروں کو سجدے کرنا، پتھروں کو سجدے کرنا، سورج اور چاند کو سجدے کرنا، یہ تو بہت بڑے بڑے شرک ہے اس کے مقابلے میں جو ابھی یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ فلاں جگہ جا کے بکرا ذبح کرنا، فلاں جگہ جا کے قربانی دینا، فلاں کے نام کے روزے، فلاں کی نام کی نماز، یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آپ دیکھیے چھوٹی سی مثالیں یہاں پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صرف ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور دوسرا جہنم میں گیا، ایک مکھی کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، مطلب پہلی قوم کا واقعہ ہے، ایک قبیلہ تھا، وہاں سے دو لوگوں کا گزر ہوا، یہ دونوں مسلمان تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ تم ہمارے اس بت پر، ان کے اس قبیلے میں ایک بت تھا، ایک مورتی تھی، اس کے نام پر وہ بلی چڑھاتے تھے، قربانی کرتے تھے، تو ایک کو پکڑا انہوں نے اور کہا کہ ہمارے اس معبود کے نام پر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قبیلے کے لوگوں نے کہا تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، خواہ ایک مکھی کیوں نہ ہو، اسے پکڑو اور مار کے چڑھا دو۔ جب تک وہ لوگ وہاں سے کسی کو جانے نہیں دیتے تھے جب تک کوئی چڑھاوا نہ چڑھائے۔ تو اس شخص کو ایسے کہا تو مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کے نظر کر دی، لوگوں نے اسے جانے دیا، وہ اس چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا تم بھی کوئی چیز اس بت کے نظر کرو، تو اس نے کہا میں تو ہرگز کوئی چڑھاوا نہ چڑھاؤں گا، تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت میں چلا گیا۔ اسے ابن ابی شیبہ نے شعب الایمان اور بہقی میں نقل کیا گیا ہے۔ ایک مکھی اس نے اللہ کے علاوہ کسی معبود کے اوپر چڑھائی، جہنم میں چلا گیا۔ ایک نے انکار کیا، مارا گیا لیکن جنت میں گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں جو ہے زندہ جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تب بھی شرک نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ تمہیں اگر زندہ جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک کیا ہے اس کو آپ پڑھیے، جانیے۔ بہترین کتاب ہے محمد اقبال کیلانی کی جو ہے توحید کے مسائل، اس کو پوری پڑھیے۔ ایک کتاب پڑھنے میں اگر روزانہ 2-3 پیج بھی اگر آپ پڑھتے تو ایک مہینے میں ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے ایک مہینے میں کتاب کا پڑھنا، ایک مہینے میں مطلب آپ وہ علم حاصل کریں گے جو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لے۔ تو ضرور پڑھیے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے ساتھ کہ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکے توحید پر بہت چند لوگ ہیں، زیادہ تر شرک کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ ایمان والوں کے اندر بھی شرک کرنے والے ہیں۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے توبہ کرے، شرک کو جانے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شرک کیا ہے اس کی ایک چھوٹی مثال دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی شرک کی. اے لوگو، ایک مثال دی جا رہی ہے، ذرا غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. خواہ وہ سب جمع ہو جائے اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ سب اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کتنے کمزور ہے اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کتنے کمزور ہے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں سمجھا جیسا اس کو سمجھنے کا، اس کی قدر کرنے کا حق تھا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت طاقتور اور عزت والا ہے. سورہ حج آیت نمبر 73-74. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عقل کھولنے کے لیے ایک تھوڑی سی مثال دی. کیا مثال دی؟ جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، ایک مکھی ان کے پاس سے آتی ہے اور کچھ اڑا کر لے کے جاتی ہے، کھا کر چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. اور آپ جانتے ہیں بائیولوجیکلی، قدرتی کوئی بھی چیز لیے بنا ایک جاندار پیدا کرنا ناممکن ہے. سائنس کے لیے بھی یا تو وہ پرانے کسی جانور یا انسان کے ڈی این اے لیں گے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ لیں گے، اس کا پارٹ لیں گے، اس سے وہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشلی لیب کے اندر کوئی جاندار مخلوق کو ہم تیار کر سکتے ہیں. لیکن بنا کسی قدرتی چیز کو لیے بنا ٹوٹل 100% آرٹیفیشل چیز سے وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، پیدا نہیں کر سکتے جو بائیولوجیکل ہوتی ہے مکھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو، بنانا بہت دور کی بات ہے. مکھی جب کوئی چیز ان کے پاس سے کھاتی ہے، ان معبودوں کے پاس سے وہ اڑا کے لے جاتی ہے، وہ اس سے نکال بھی نہیں سکتے. اور آپ سب جانتے ہیں مکھی، اگر اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اس کے سونڈ ہوتی ہے اور اس میں سے وہ ایک مائع، ایک لکوڈ اپنے جسم سے نکالتی ہے، جس میں خصوصیت ہے کہ وہ سالڈ، ٹف اور ہارڈ چیزوں کو بھی میلٹ کر سکتا ہے. وہ اس لکوڈ کو چھوڑتی ہے شکر کے اس دانے پر، جس سے وہ پگھل جاتا ہے، اور پگھلنے کے بعد وہ اس کو سک کر لیتی ہے، اندر کھینچ لیتی ہے اپنے جسم میں، اور وہ اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے جو اس نے کھایا ہے. مطلب ایسا بھی نہیں کہ جیسے انسان نے کچھ کھایا ہے تو اس کو آپریشن کر کے اس کے پیٹ میں سے ہم کچھ نکال لیں گے، لیکن مکھی جو چیز کو ڈیزالو کر کے اپنے باڈی میں لیتی ہے اس کے پورے جسم کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیز. مطلب اگر وہ چیز آپ کو نکالنا ہے تو اس کو پوری طرح ختم کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین مثال دی کہ مکھی اگر کوئی چیز ان کے پاس سے اڑا لے جائے تو اس سے چھین بھی نہیں سکتے. تو کتنے بے بس ہے یہ جن کی تم پوجا اور عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کتنے بے بس ہے، مکھی سے چھڑا نہیں سکتے وہ، تو وہ انسانوں سے کہاں سے چھڑائیں گے؟ ٹھیک ہے، چلیے. سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعا کرتا ہے جو قیامت تک ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہے. سورہ احقاف آیت نمبر 5. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو ان جیسے ہی بندے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 194. امام ابن کثیر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں فرمایا کہ جن سے تم مانگنے جا رہے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو. یہ آیت کس کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ سے. اور مشرکین مکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ 360 بتوں کی. تو امام ابن کثیر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کہا کہ تم لوگ یعنی مشرکین مکہ جن سے مانگنے جا رہے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تمہاری طرح ہے، یہ سن نہیں سکتے؟ تو امام ابن کثیر نے لکھا کہ قوم نوح میں جب عذاب آیا تھا، جو 4 بزرگوں کی لوگوں نے مورتیاں بنا لی تھی اور اس کی پوجا اور عبادت کرتے تھے، ود، سوا، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے لوگوں نے ان کی قبر کو عبادت گاہیں بنا لی، ان کی مورتیاں بنا لی. کون کون تھے وہ؟ ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ ان کے نام تھے.
لیکن اس طوفان میں جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو وہ ساری مورتیاں بہہ گئی. شیطان نے وہی مورتیوں کا پتہ جو ہے مشرکین کو دیا، جو پھر ایک شخص نے ان مورتیوں کو خانہ کعبہ میں لا کر جمع کیا تھا. تو 360 بتوں میں وہ بھی تھی. پھر امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ 360 بتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بھی بت وہ لوگوں نے لگا رکھا تھا. اس لیے اللہ نے کہا کہ جن سے تم مانگنے جا رہے ہو تمہاری طرح بندے ہیں. یہ اس کی وضاحت ہے. تو وہ تمہاری سن نہیں سکتے جن سے تم مانگ رہے ہو. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی جو شرک. ویسا یہ شرک مکمل یہاں پر بیان نہیں ہوا شرک کا، آپ اس کے تعلق سے اور پڑھیے اور اس کو جانیے. آج ہم نے صرف دیکھا لا الہ الا اللہ کی اہمیت، اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ دلیل رہیں گی، یہ ذریعہ رہے گا، یہ وسیلہ رہے گا آپ کے جنت میں جانے کا. تو جو شخص اخلاص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس پہ عقیدہ رکھے اور اس کے اعمال میں اگر تھوڑی بہت کمزوری ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن اس میں اخلاص کیسا ہو؟ وہ شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو. جو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی اس سے بندہ بچتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کلمے کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام نیک اور خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جو اس کلمے کے ذریعے سے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کی مغفرت کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.